آج ہر دوسرا آدمی روزگار کے اعتبار سے اور رزق میں بے برکتی کے حوالے سے ہر شخص پریشان ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، اور مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ رزق میں برکت کے لیے، فراخی اور وسعت کے لیے مختلف وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف حضرات رابطہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کی رہنمائی بھی وقتاً فوقتاً الحمدللہ میں کرتا رہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ فراخی کے ساتھ اس کو رزق حلال عطا فرمائے، اور کشادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو رزق نصیب فرمائے، تو دو تین باتیں اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ فرض نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ از حد ضروری ہے۔ رشتہ داری اور صلہ رحمی، یہ اس میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی رشتہ داری اور صلہ رحمی کو فروغ دینا چاہیے۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو حقوق عائد کیے ہیں صلہ رحمی کے سلسلے میں، جو شریعت نے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ کی ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے کے بجائے اسے جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات میں ہمارے مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں انشاءاللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور مجرب وظیفہ ہے اس سلسلے میں، وہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے معرف القرآن میں، جو حضرت کی مایہ ناز مشہور شہرہ آفاق تفسیر ہے، تفسیر معرف القرآن۔ اس میں حضرت نے 25واں پارہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 کے بارے میں لکھا ہے، وہ آیت یہ ہے: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 19، پارہ نمبر 25، اور سورۃ الشورى، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ تو اس آیت کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اگر توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی اور وسعت پیدا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی، جب کوئی آدمی اپنے روزگار کے سلسلے میں اور رزق کے سلسلے میں پریشان ہوتا اور حضرت سے کسی وظیفے کی درخواست کرتا، تو حضرت اسے یہی وظیفہ تلقین فرماتے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔